مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک یورپی ملک کی جو بقا ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور مجموعی طور پر جو ہے وہ 6 یورپی ملک جو ہیں ان کے لیے اگلے 6 سال کے بعد جو ایسی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، نظر آ رہی ہے سائنسدانوں کو، کہ جن سے وہاں پر رہنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ابھی تو ان کے لیے خاصی مشکلات پیش ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر ایک ملک جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ شنگن زون کا بھی حصہ ہے، آئس لینڈ۔ اس کے بارے میں انہوں نے سائنسدانوں نے وارننگ دے دی ہے کہ 2030 کے بعد جو ہے نا وہاں پر رہنا خاصا مشکل ہو جائے گا انسانوں کے لیے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور باقی جو ہے 5 ملک کون سے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو انسانی بقا کو جو سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں جو ماہرین ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اور ماحولیاتی تبدیلیاں خود نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کائنات کا نظام بنایا، لیکن انسانوں نے اپنی سرگرمیوں سے، اپنی حرکتوں سے اس نظام میں بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ جو دھواں زہریلی گیسیں چھوڑی گئی ہیں صنعتی انقلاب کے بعد، اور پھر یہ پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال ہے، ان سب چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جن اصولوں پہ بنایا تھا، جس سسٹم کے تحت بنایا تھا، اس میں خاصی جو ہے وہ اس میں ان پہ اثر ڈالا ہے۔ جو اوزون کی تہہ ہے جو ہمیں بچاتی ہے اوپر سے گرمی سے، سورج کی روشنی سے، اور وہ اس تہہ سے چھن کے زمین کو آتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی زہریلی گیسیں ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ خطرہ تھا کہ جی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور واقعی بڑھ رہا ہے، ہر ایک کو محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہم جن کی ملکوں کی بات کر رہے ہیں، آئس لینڈ زیادہ ٹھنڈا ملک ہے، اور جو نارڈک کنٹریز ہیں جن میں جناب ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، اور گرین لینڈ آئس لینڈ کے علاوہ، تو یہ تو بڑے ٹھنڈے ملک ہیں، تو ان کو کیا خطرہ ہے؟ تو ان کے حوالے سے جناب علی یہ پوسٹ ڈینفورڈ یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر ہیں اسٹیفن ریمٹاف، تو انہوں نے جو تحقیق کی ہے یہ فزکس کے ہیں۔ اب فزکس کا آپ کو پتہ ہے کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو دنیا بنائی ہے، تو اس کے جو اصول ہیں فزکس کے اوپر ہیں، یہ کائنات فزکس کے اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ماہر طبیعیات ہیں، اور انہوں نے شمالی بحر اوقیانوس یعنی جو اس علاقے سے گزرتا ہے نارڈک کنٹریز کے ساتھ، تو اس میں جو سمندر کی لہریں ہیں ان کے اوپر تحقیق کی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو سمندر کی لہریں ہیں شمالی بحر اوقیانوس میں، یہ جو گرم لہریں ہیں یہ جناب علی شمال کی طرف جا رہی ہیں، اور جو سرد لہریں ہیں یہ جو ہے وہ اوپر آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹمپریچر ہے یہاں پر، کہ یہ ٹمپریچر کا تعلق آپ ذہن میں رکھیں کہ سمندر سے، یہ زمین جو ہے وہ سمندر سے بہت جڑی ہوئی ہے، جو کچھ ہوتا ہے سمندر میں ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پھر زمین پر آتے ہیں۔ جیسے بارشیں جو ہوتی ہیں وہ سمندر سے ہوتی ہیں، اس طرح کا ٹمپریچر جہاں بڑھ رہا ہے تو جب سمندر گرم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹمپریچر جو ہے وہ زمین کا بھی بڑھتا ہے، اور اس ٹمپریچر بڑھنے کے نتیجے میں پھر طوفان آتے ہیں، زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یا بالکل بارشیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کا زمین کا جو نظام ہے یہ سمندر سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سمندر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جو خشکی پر جو ہو رہا ہے، زمین بھی زیادہ، سمندر بھی زمین ہے، لیکن دونوں کو آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اب یہ کہا ہے جی کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو گرم حصہ ہے وہ دور ہو رہا ہے، اور جو سرد جو لہریں ہیں وہ اوپر آتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ 2030 تک، یعنی تقریباً 6 سال کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، 2030 تک جو ہے وہ آئس لینڈ کا درجہ حرارت جو ہے سردیوں میں وہ 10 تک بڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس وقت جو ہے آئس لینڈ کا جو ٹمپریچر ہے وہ اوسط ٹمپریچر -5 ہوتا ہے۔ اچھا، آئس لینڈ سے بندے کے ذہن میں آتا ہے نا جیسے وہاں پر برف ہی ہوگی، آئس ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آئس لینڈ سے زیادہ ٹھنڈے ملک جو ہے ظاہر آپ سائبیریا آپ دیکھ لیں، رشیا کا -30 40 تک جاتا ہے، اس طرح کینیڈا اور امریکہ کے بہت سے علاقے جو ہیں جو اس کے اوپر واقع ہیں تو وہ بڑے ٹھنڈے ہیں۔ لیکن آئس لینڈ میں جو ہے ظاہر ہے وہاں پر جو ٹھنڈے ہیں تو وہاں پر زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، آبادی تو ویسے آئس لینڈ کی بھی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 40 لاکھ آبادی ہے، لیکن یہاں پر جو ان کو رہنے کا جو ٹمپریچر ہے، جو اس وقت قدرتی ٹمپریچر ہے، وہ یہی ہے کہ جی کئی علاقوں میں جو ہے جیسے زیادہ جو دور ہیں ان سے پہاڑی علاقوں سے وہاں -5 ہوتا ہے، -10 ہوتا ہے، اور جو زیادہ آگے ڈیپ اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ -20 ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ماہر ہیں ان کی ٹیم ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں
جو ہے اگر یہ مزید -10 کا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی جہاں اس وقت ٹمپریچر سردیوں میں -20 ہوتا ہے وہاں وہ -30 ہو جائے گا، اور جہاں اگر -5 یا -10 ہوتا ہے تو اسی حساب سے -15 -25 ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، اور جس کا انہوں نے کہا کہ اس کے پورے آثار نظارے انہوں نے شمالی بحیرہ کی لہروں کے اوپر جو ہے، اور وہاں جو موسم تبدیل ہو رہا ہے سمندر کا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے، پہ پوری انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئس لینڈ میں انسانوں کے لیے رہنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اثرات صرف آئس لینڈ پر نہیں ہوں گے بلکہ سارے نارڈک کنٹریز پر ہوں گے، وہ جو ہم نے بتایا، جس میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور گرین لینڈ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک تو خطرہ یہ ہے کہ موسم دنیا گرم ہو رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جناب ایک تو گرمی بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف جو ہے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو انسان کے لیے جو پانی کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر زمین پہ فراہم کیے تھے، وہ اب ذرا پہاڑوں سے اگر گلیشیئر زیادہ پگھلتے ہیں تو وقتی طور پر سیلاب آئے گا، اور پھر آگے جا کر اس کا خشک سالی کا سبب بنے گا۔ تو اسی لیے یہ ماحول اس وقت زیادہ فوکس تو یہی تھا کہ جی موسم گرم ہو رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے انسان کی بقا کو خطرہ ہے، لیکن اب یہ جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے جو تحقیق کیا ہے اس کہتے ہیں 6 ملکوں کو گرم موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ وہاں ٹمپریچر جو ہے بڑھنے کا خدشہ ہے 2030 تک خاص طور پر، اور -10 اضافہ ہوگا۔ تو -10 اضافے کا مطلب ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آئس لینڈ میں تو کافی مشکل ہو جائے گا انسانوں کے لیے رہنا، اور باقی جو ہے وہ نارڈک کنٹریز ہیں ان میں بھی جو ہے انسان خاصے متاثر ہوں گے۔ اور آئس لینڈ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئس لینڈ اس زمین کے آخری کنارے پر ہے، اور وہاں زمین جو ہے ظاہرہ ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ سٹوری تھی سائنس سے حوالے سے، لیکن کیونکہ انسانیت کی بقا سے جڑی ہوئی ہے، انسان تو سب ہیں اس دنیا میں، تقریباً جو بھی 8 ساڑھے 8 ارب انسان ہیں۔ اور ایک بات اور اس میں یہ ہے، اب یہ آئس لینڈ کی حکومت نے اس کے اوپر اس رپورٹ کے آنے کے بعد فوری طور پر اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ یہ تو ہوتے ہیں کہ جو ملک جن میں وہاں پر جن کو عوام کا خیال ہوتا ہے یا اپنی اس کا خطرہ خیال ہوتا ہے، تو وہ فوراً سوچتے ہیں، اگرچہ آئس لینڈ اس پہ کیا کر سکتا ہے یہ تو بھی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اس وزیر اعظم نے، اور ماہرین کا اجلاس بھی بلایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ماحولیاتی مسائل کو جو ہے کس طرح کم کیا جائے تاکہ یہ جو ٹمپریچر -10 اور بڑھنے جا رہا ہے اس میں کم از کم کمی لائی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ آئس لینڈ دنیا میں اکیلا ملک تو نہیں ہے، اور یہ جو ماحول ہے یہ پوری دنیا کا ایک، اگر کہیں آپ سے ہزاروں میل دور بھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات بھی آپ کے اوپر آتے ہیں، کم آئیں گے، جو زیادہ قریب ہیں ان کے اوپر زیادہ آئیں گے لیکن آئیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آئس لینڈ کی حکومت نے بھی اس پہ اجلاس بلا لیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہے اور انہوں نے اس کو سیریس لیا ہے، کیونکہ اگر ٹمپریچر اس طرح بڑھ گیا تو واقعی آئس لینڈ میں لوگوں کے لیے رہنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔